شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تذکرہ چل رہا تھا قیامت کی علامت کا، 105 نمبر تک کے بیان ہو چکا۔ 106 نمبر پر جو حدیث میں علامت بیان کی گئی ہے وَيَكْسُرُ الزِّنَا، کہ زنا، ریپ، بالتکاری یہ عام ہو جائے گا اور حد سے زیادہ ہو جائے گا، تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ لوگ اس بارے میں ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ دنیا زناکاری میں کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، اور نعوذ باللہ عرب کی سرزمین جو پاک تھی اس سرزمین کے اندر بھی یہودیوں کی چال اور سازش سے نائٹ کلب اور طرح طرح کی گندی چیزیں کھل گئی، تو اللہ کے نبی جو فرمائے تھے کہ قیامت کے قریب زنا عام ہو جائے گا وہ ہو رہا ہے۔ اور جو میں پچھلے جمعہ بیان کیا تھا کہ جو لوگ 3 طلاق دے کر کے ایک مجلس میں بولتے ہیں کہ ایک ہی طلاق ہوئی اور بغیر حلالہ کے رکھ رہے ہیں، تو وہ بھی زناکاری کے اندر مبتلا ہیں، اور جتنی بھی اولاد ہوں گی حرام کی ہوں گی۔ یا اسی طرح نعوذ باللہ جو لوگ اپنے بہو کے ساتھ ناجائز حرکت کیے، وہ بیٹا کے لیے بیوی حرام ہو گئی، وہ زناکاری کے اندر یہ جتنی بھی شکلیں ہیں وہ سب کے سب یہ زناکاری کے اندر داخل ہیں، کہ 3 طلاق کے بعد تو حلالہ کر کے حلال کرنے کی گنجائش ہے، لیکن فقہ حنفی کے اعتبار میں حرمت مصاہرت کہ سسر بہو سے یا ساس داماد سے کر لے تو بیوی حرام ہو جائے گی، یہ سب مسئلے باریک ہیں اور اس زناکاری کے اندر یہ مبتلا ہوں گے۔ تو یہ سب چیزیں جو اللہ کے نبی 1400 سال پہلے فرمائے تھے کہ زنا کی کثرت ہو جائے گی، بلکہ ایک تو وہ دور آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب وفات پا جائیں گے اور مسلمان ختم ہو جائیں گے، تو جس طرح جانور اور گدھے برسر عام سڑک پر زنا کرتے ہیں اسی طرح انسان بھی کرے گا۔ وہ دور آنے میں ابھی وقت ہے، لیکن اس سے پہلے یہ کثرت ہو جائے گی زناکاری کے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ یہ سنتے ہیں اخبار کے اندر کہ 5 سال کے بچی کے ساتھ زبردستی، تو انگریزوں نے تجربہ کیا کہ خوشی کے ساتھ اور رضامندی کے ساتھ زنا کرنے کی لذت کچھ اور ہوتی ہے، اب زبردستی کیا جائے اس کی لذت کچھ اور ہوگی، چھوٹی بچیوں 5 سال کے بچی کے ساتھ کی جائے اس کی لذت، چونکہ نفس جو ہے وہ جہنم ہے، جس طرح جہنم قیامت کے دن کہے گی حل من مزید اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ، اللہ تعالیٰ جب اپنا قدم رکھیں گے تو جہنم کہے گی قط قط بس بس اب پیٹ بھر گیا۔ اسی طرح یہ نفس جو ہے یہ جہنم کے مانند ہے، اگر جس کی نیت خراب ہوتی ہے اور جس کے دل کے اندر کمینگی اور شرارت اور بدماشی گھسی ہوئی ہو، پوری دنیا کی بھی عورت مل جائے تو کہے گا کہ ایک عورت جو بچی ہے اس سے بھی لذت حاصل کریں گے۔ نفس جو ہے خواہش سے کبھی بھی پوری ہونے والی نہیں ہے،
حضرت علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر نقطے کی بات بیان کیے کہ جس طرح جہنم کو اللہ تعالیٰ پیر سے دبانے کے بعد جہنم بس بس کرے گی، اسی طرح نفس جو ہے رکنے والی نہیں ہے، اس کو اللہ کے خوف سے دبا دو تو بس یہ رک جائے گی۔ اگر نفس کو اللہ کا خوف سے نہیں دبائے تو یہ نفس دبنے والا نہیں ہے۔ جہنم کی طرح یہ ہمیشہ مطالبہ کرے گا، یہ لاؤ یہ لاؤ یہ لاؤ، اور اسی میں آدمی برباد ہو جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو آدمی خواہش کو روک لے وہ آدمی جنتی ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو اس لیے اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب علامات، قرآن میں یہ نہیں کہا زنا مت کرو، قرآن میں کہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اس لیے نگاہوں کی حفاظت کیجئے، نگاہوں کی ہم لوگ حفاظت کریں، آنکھ میں ہم لوگ اپنی حیا کا سرما لگائیں اور نفس کو دبائیں، اور جتنی بھی مواقع ہیں کہ حضور کی سنت ہے کہ آدمی غیر محارم کے ساتھ اکیلا نہ رہے، یہ حضور کی سنت ہے، تو آدمی اسی طریقے سے غیر محارم کے ساتھ اکیلے نہ رہے۔ بڑے بڑے اکیلے شیطان بہکا دیا ہے بڑے بڑے لوگوں کو، اس لیے اس سے بچیں۔ جو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ زنا کے قریب مت جاؤ، کہ نگاہ کی حفاظت، گانا سننا، غلط فلم دیکھنا، غلط فحش گانا سننا، اکیلے محارم عورتوں کے غیر محارم عورتوں کے ساتھ رہنا، یہ سب جو اسباب ہے ان سے بچو۔ قرآن نے کہا کہ ان سب کے قریب مت جاؤ۔ تو بہرحال تفصیل نہیں عرض کرنی ہے کہ قرب قیامت زنا کی کثرت ہو جائے گی۔ نمبر 107، وَيَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ، قیامت کے قریب مرد کی تعداد کم ہو جائے گی اور عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ 50 عورت کی ذمہ داری ایک مرد کے اوپر آ جائے گی۔ یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ بہت سارے یورپ ممالک کے اندر کہ ایک مرد جو ہے 50 عورتوں کے ساتھ لذت حاصل کرتا ہے اور جنسی لذت حرام طریقے سے کرتا ہے، ایک تو یہ ہے مطلب۔ دوسرا مطلب محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ امام مہدی کے دور میں جب لڑائی شروع ہوگی اور جنگ جب ہوگی تو مرد بہت زیادہ شہید ہوں گے، چنانچہ میدان کے اندر تو مر جائیں گے، تو مرد لوگ شہید ہوں گے اور اتنا زیادہ شہید ہوں گے کہ 50 عورتوں کی ذمہ داری ایک ایک مرد کے اوپر آ جائے گا، بہن کی اور پھوپھی خالہ، یعنی ایک تعداد بہت زیادہ لمبی فہرست ہوگی جن کے دیکھ بھال اور نان و نفقہ کا انتظام کرنا پڑے گا۔ اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کے اندر بے وقوفی سے لوگ الٹرا ساؤنڈ کرا کر کے حمل کو برباد کر دیتے ہیں کہ لڑکی ہے کہ لڑکا، یہ کوئی ضروری نہیں کہ الٹرا ساؤنڈ میں، یہ تو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اب لوگ جہالت کی بنیاد پر ماں کے پیٹ میں مار دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکا ہی ہو، تو اس لیے مردوں کی تعداد قیامت کے قریب کم ہو جائے گی اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی، یہاں تک کہ ایک مرد جو ہے 50 عورت کی ذمہ داری نبھائے گا، اس کی کفالت کرے گا، اس کی دیکھ بھال کرے گا۔ اور نمبر 108، ان بین یدی ساتی کذابین فاحذروہم، مسلم شریف کی روایت ہے کہ قیامت کے قریب جھوٹے لوگ بہت پیدا ہو جائیں گے۔ دنیا کے بارے میں جھوٹ تو ہے ہی ہے، دین کے بارے میں بھی لوگ جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، اس لیے ذرا جھوٹوں سے ہوشیار رہنا، ان سے بچ کر کے رہنا۔ اور عام طور پر ابھی لوگ چمتکاری کا دور ہے کہ جو چمتکاری دکھلاتا ہو
اور لنترانی بکتا ہو عام طور پر دیہاتوں میں، اور عورتوں کے اندر جو نہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ لوگ عام طور پر جھوٹے لوگ اور غلط لوگ کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور وہ لوگ فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نمبر 109، لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل الزکاة الی آخر الحدیث کے قیامت کے قریب مال بہت زیادہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ دور بھی آئے گا کہ ایک آدمی مال کی زکوٰۃ نکالے گا اور ڈھونڈتا پھرے گا کہ میری زکوٰۃ لے لو، زکوٰۃ لے لو، لیکن ایک آدمی بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ آج ہندوستان کے اندر آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ رسید لے کر کے مدارس کے لوگ آپ کے پاس جاتے ہیں اور آپ سے چندہ حاصل کرتے ہیں۔ ابھی بھی بعض ممالک ایسے ہیں کہ وہاں چندہ لینے والا کوئی نہیں ہے اور بینک میں لوگ زکوٰۃ کو ڈال دیتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کہ اس کی زکوٰۃ ادا ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی ہے، بینک والے کیا اس کا زکوٰۃ کا معاملہ کے ساتھ، اس کے زکوٰۃ کے مال کے ساتھ کرتے ہیں، یہ پتہ نہیں ہے۔ یا آپ لوگوں کی ابھی ایک خوش قسمتی ہے کہ زکوٰۃ لینے والے بہت سارے لوگ ہیں اور مدارس والے بہت ذمہ داری کے ساتھ آپ کے پاس آ کر کے زکوٰۃ کا مال لیتے ہیں، لیکن جب خاص کر کے امام مہدی کا دور جب آئے گا اور لپ بھر بھر کر کے گن کے نہیں دیں گے بلکہ بالکل بغیر گنے ہوئے جتنی مرضی ہے لے جاؤ، تو جب وہ دور آئے گا اور وہ دور آنے والا ہے کہ مال کی اتنی بڑھوتری اور کثرت ہو جائے گی کہ آپ چراغ لے کر کے ڈھونڈیں گے لیکن کوئی زکوٰۃ، فطرہ، عشرہ، صدقہ لینے والا، چندہ لینے والا ملے گا ہی نہیں، سب کے پاس زیادہ مالداری ہو جائے گی۔ اور وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ سب کو مالدار اس لیے نہیں بنائے، قرآن میں ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہ اگر اللہ سب کو رزق بڑھا دیتے اور سب کو کروڑ پتی ارب پتی بنا دیتے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا، کوئی کام کرنے والا نہیں ملتا اور دنیا کا نظام ٹھپ ہو جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو صحیح رکھنے کے لیے کسی کو مالدار، کسی کو غریب، جن کی دین کی حفاظت مالداری میں ہو ان کو مالدار، جن کی غریبی میں ہے ان کو غریب بنایا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس کمی نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے ہم مسلمان یہ غنیمت سمجھے کہ اللہ نے اگر آج ہمیں مال دیا ہے تو مال کی زکوٰۃ صحیح سے نکالیں، جو مستحق ہیں ان کو ذلیل نہ سمجھیں، ان کو ثواب سمجھ کر کے دیں کہ آئندہ یہ نیکی کا راستہ بند ہونے والا ہے، کوئی یہ لے گا ہی نہیں، یہ نیکی کا راستہ بند ہو جائے گا۔ جب تک کہ یہ نیکی کا راستہ جاری ہے اس کے اندر لوگ حصہ لے، ورنہ کوئی آدمی آپ کو زکوٰۃ، فطرہ اور صدقہ لینے والا ملے گا نہیں۔ آپ زکوٰۃ جس کو دینے جائیں گے الٹا آپ کو زکوٰۃ دے گا کہ لو میرے پاس خود ہے، تم ہمیں زکوٰۃ کیا دیتے ہو۔ اور نمبر 110، حتی تعود ارض العرب مروجا وانہارا، کہ عرب کی سرزمین میں پیداواری نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول فرمائے کہ عرب کی زمین میں قیامت جب قریب ہوگی تو نہریں اور پانی وہاں پر دستیاب ہو جائیں گی، اور جب پانی وہاں پر دستیاب ہو جائے گا تو پھر اس کے ذریعے وہاں پیداواری بڑھ جائے گی، عرب کی زمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی اور وہاں پر پانی کی کثرت ہو جائے گی۔ تو یہ بھی اللہ کے اگر یہ دیکھیے کہ عرب کے سرزمین میں پانی کی کثرت ہو جائے، وہاں کی سرزمین اپنے اندر سے غلہ اگانے لگے تو سمجھیے کہ قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ اور نمبر 111 جو علامت بیان کر رہا ہوں یہ بالکل قیامت کے قریب، کہ تفیع الارض افلاز کبدها امثال الاسطوان من الذهب والفضة، کہ جب قیامت قریب ہوگی تو زمین اپنے اندر سے سونے اور چاندی کا پیلر پھینک دے گا، بڑے بڑے سونے، بڑے بڑے چاندی کی پیلر کی طرح یہ نکلیں گے،
تو جو آدمی رشتہ داری توڑا تھا مال کی وجہ سے، وہ روئے گا کہ ہائے اللہ، جس مال کی وجہ سے میں نے رشتہ داری توڑی تھی آج اس کو کوئی لینے والا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ جو آدمی قتل کیا تھا مال کی وجہ سے لوگوں کو، وہ کہے گا کہ آج یہ مال کتنا ذلیل پڑا ہوا، کوئی اس کو لینے والا نہیں۔ جس آدمی کی چوری میں ہاتھ کاٹا گیا تھا وہ کہے گا جس کی وجہ سے میں نے ہاتھ کٹوایا کوئی لینے والا نہیں، اور قیامت تک پھر سونے چاندی کو لوگ دیکھیں گے بھی نہیں۔ جس طرح ابھی ہم لوگوں کی زندگی ہے کہ بچپن کے زندگی میں بیٹ بال اور کھیلنے کے سامان سے بڑی محبت ہوتی تھی، لیکن آج روم بھر کے بھی مل جائے تو اس کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھتے نہیں، آج تو بس پیسہ چاہیے۔ اسی طرح اس وقت ہم لوگوں کو یہ سونا چاندی پیسہ روپیہ دولت ساری چیزوں سے نفرت ہو جائے گی، اور کسی آنکھ اٹھا کر کے بھی ہم لوگ نہیں دیکھیں گے۔ اور میں 2 سال قبل یہ حدیث جب بیان کیا، امام مہدی کا تذکرہ کیا تھا، تو اس وقت بیان کیا تھا کہ ما وراء النہر سے ایک آدمی اٹھے گا جس کا نام حارث ہوگا، اور اس کی سربراہی کرے گا جس کا نام منصور ہوگا۔ تو یخرج رجل من وراء النہر یقال له حارث علی مقدمتہ رجل یقال له منصور یوطن لآل محمد کما مکنت قریش لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے جس طرح دجال کے آنے کا استقبال، یہ سب نوٹ بندی اور یہ سب کیس لیس اور یہ سب جتنی یہ سب چیزیں ہیں، یہ سب دجالی فتنہ ہے، آپ کو یقین ایک دن ہو جائے گا۔ تو جس طرح دجال کے ایجنٹ ابھی دجالی کام کے اندر مشغول ہیں، اسی طرح امام مہدی کے جو محبین ہیں، اللہ کے رسول فرمایا ما وراء النہر سے ایک آدمی نکلے گا جس کا نام حارث ہوگا، یہ کسان ہوگا اور اس کا سربراہ منصور ہوگا۔ یہ لوگ امام مہدی کے لیے راستہ ایسے ہموار کریں گے جیسے کہ قریش، کہ ابو طالب اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن پھر بھی اپنے بھتیجے کی حق میں کھڑے تھے، حمایت میں کھڑے تھے کہ ان کے جیتے جی حضور کو کوئی تکلیف پہنچانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح یہ لوگ حضرت امام مہدی کے لیے کام کریں گے۔ اور اس حدیث کے بیان کرنے کا مقصد یہ کہ دیکھیے، میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں، کوئی آدمی مفتی صاحب، مولانا صاحب، حافظ صاحب، جو صاحب ہوں، اگر امام مہدی کی جماعت سے جو کٹ گیا، امام مہدی کی جماعت سے جو الگ ہو گیا، تو یاد رکھیے کہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ مرقات المفاتیح کے اندر لکھتے ہیں کہ وہ آدمی ہمیشہ ہمیں جہنمی رہے گا اور کبھی بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ امام مہدی کا دور اگر آ گیا تو سب کام چھوڑ کر کے ہم لوگوں کو ان کا ساتھ دینا پڑے گا، اس کے بغیر ایمان نہیں رہے گا۔ جس طرح جب حضور ہجرت کر رہے تھے، ہجرت کرنا فرض تھا ورنہ آدمی کا ایمان خطرے میں تھا، اسی طریقے سے اگر امام مہدی کا ساتھ ہم لوگ نہیں دیے، اگر ان کا خروج ہو گیا تو جتنی 80 سال نماز پڑھے یہ سب برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اس بات کو ہم لوگ اپنے ذہن میں رکھیں۔ میرا بیان کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اگر ہم لوگوں کو معلومات نہیں ہے تو یہ معلومات ہونے کے بعد دھوکے سے نکلے، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کا دور دکھا دیے اور ان کے دور میں ہمارے دور میں امام مہدی نکل گئے تو کبھی بھی چوکیں گے نہیں بلکہ ان کا ساتھ دیں گے۔ تو سب ساتھ دیں گے انشاءاللہ اگر نکل گئے تو انشاءاللہ۔ لا تقوم الساعة حتى تقتلوا امامکم، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم لوگ اپنے خلیفہ امیر المؤمنین بادشاہ کو قتل کرو گے۔ ظاہر بات ہے کہ آج مسلمان پچھلے دور کے اندر بھی اپنے اماموں کو لوگ قتل کیے، اور ایک دوسری روایت ہے وَتَجْتَلِدُ بِأَسْيَافِكُمْ،
اور تم لوگ اپنے تلوار سے ان کو قتل کرو گے، مارو گے، ان پر ظلم و زیادتی کرو گے۔ آج دیکھنے کی بات ہے کہ لوگ اپنے پیشوا کو طرح طرح کے مسلمانوں کے اندر اتنی زیادہ بے حسی اور اتنی زیادہ بے وقوفی بھری ہوئی ہے کہ جو مسلمانوں کا خیر خواہ ہو اپنی دنیا کے لیے ان کی مخالفت کریں گے اور ان کو بدنام کریں گے اور ان کو قتل کرنے کی سازش بھی کیے۔ تو اگر یہ دور آ جائے کہ لوگ اپنے امام کو، اپنے امیر المؤمنین کو قتل کریں یا اپنے پیشوا کو، اپنے اماموں کو، اپنے علماء کو لوگ ذلیل کریں، تو سمجھیے کہ قیامت قریب بالکل آ چکا ہے، اور جو لوگ یہ حرکت میں شامل ہوں گے ان کا انجام بڑا خطرناک ہوگا۔ نمبر 115 وَيَرِثُ دُنْيَاكُمْ أَشْرَارَكُمْ، کہ تمہارے دنیا کا وارث تمہارے شریر بد سے بدترین لوگ ہوں گے، جتنے کمینے درجے کے ہوں گے، نیچ درجے کے ہوں گے، جو سب سے بڑا کرمنل ہوگا، گنڈا ہوگا، وہ لوگ دنیا کی بڑی بڑی پراپرٹی اور دنیا کی بڑی بڑی جائیداد، دنیا کی بڑی بڑی فیکٹریاں اور دنیا کی بڑے بڑے بینک اور بیلنس ان کمینے لوگوں کے پاس ہوگا۔ یہ بھی قیامت کی علامت ہے جو آج ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو جتنا بڑا گنڈا کمینہ ہے عہدے پر بیٹھ کر کے وہ اتنا ہی روپیہ غبن کرتا ہے، اور پورے لوگوں کو دکھلا رہا تھا کہ جھارکھنڈ میں بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن جب وہ عہدے سے ہٹا تو آج تک جھارکھنڈ کی ایسی خزانہ کبھی نہیں خالی ہوا تھا جو اس کے دور کے اندر ہوا۔ یہ سب اللہ کے رسول 1400 سال پہلے بتلا چکے، جو آج ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 116 اللہ کے رسول فرمائے انما الناس کالابل المئۃ لا تکاد تجد فیہا راحلۃ، یہ بخاری اور مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول فرمائے کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ نکما لوگوں کا دور ہوگا۔ مثال دیے کہ جیسے 100 اونٹ تمہارے پاس ہو، 100 اونٹ میں ایک اونٹ سواری کے قابل ملتا ہے اور بقیہ اونٹ نکمے رہتے ہیں، وہ سواری کے لائق نہیں رہتے ہیں، اسی طرح اخیر دور کے اندر ایسا ہوگا کہ نکما پن کا دور آ جائے گا اور لوگ اکثر ناقابل ہو جائیں گے، اور صلاحیت والے قابل لوگ اور استعداد والے ہنر والے اچھے لوگ بڑے کم ملیں گے، 100 میں ایک۔ یہ حدیث بیان کیے کہ جیسے 100 اونٹ میں ایک راحلتن، ایک سواری کے قابل ہوگا، اسی طرح دنیا میں بڑے ڈاکٹر ہوں گے، لیکن جو ماہر، جو لوگوں کو کم خرچ میں صحیح علاج کریں گے، بڑے کم ڈاکٹر ہوں گے۔ انجینئر بہت سارے بن جائیں گے، لیکن ان میں ماہر بہت 100 میں ایک ہی ہوں گے۔ اسی طرح علماء کا بہتات ہوگا، لیکن صلاحیت والا، استعداد والا، علم والا اور جو امت کی ضرورت کو پوری کر سکے 100 میں ایک ہوگا۔ اسی طرح ہر لائن کے اندر، ہر جماعت کے اندر، ہر شعبے کے اندر بڑے بڑے لوگ ہوں گے، لیکن 100 میں ایک آدمی قابل ہوگا اور اکثر لوگ نکمے رہیں گے، جس کو آپ لوگ یہ شعر میں بھی برابر سنتے ہوں گے، ہزاروں سال نرگس روتی ہے اپنی بے نوری پر، ہزاروں سال نرگس روتی ہے اپنی بے نوری پر، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ تو اس شعر کے اندر اسی حدیث کی سے کچھ اشارہ ہے کہ جس طریقے سے باغ میں دیدور پیدا سب پھولوں میں سے ایک دو ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہر شعبے کے اندر قیامت کے قریب بالکل لوگ صلاحیت سے خالی ہو جائیں گے، اور بھیڑ کا تو دور ہوگا، لیکن جو مہارت، جو صلاحیت، جو قابلیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی، 100 میں ایک ملے گا۔ اس لیے میرے دوستو یہ آدمی کی قدر کرنی چاہیے کہ ہم
بڑے بڑے مدارس میں بھی دیکھے بعض لوگ حسد اور جلن کی وجہ سے بعض مدرسین کو نکال دیا، بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کی ضرورت میں آپ چلے جائیے، وہ مدرسہ ابھی تک ٹھپ پڑا ہوا ہے، نام نہیں لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو صلاحیت نہیں دیتے، اس لیے ہر آدمی کو حسد اور بغض نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس کے اوپر فائز ہے ہم بھی اس کے برابری کریں، یہ تک مقدر سے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ ہر ایک آدمی برابری کرے گا تو ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ چنانچہ اس پر ایک قصہ یاد آیا کہ اکبر کی بیوی برابر اپنے شوہر سے کہتی تھی کہ آپ ہمیشہ ہر چیز میں بربل کو آگے بڑھاتے ہیں اور میرے بھائی جو آپ کا سالہ ہے اس کو پیچھے رکھتے ہیں، یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے، اس کو بھی موقع دیا کیجئے۔ اکبر بولتا کہ تمہارا بھائی نکما ہے، صلاحیت والا نہیں ہے، اس لیے میں مجبوراً بربل سے کام کراتا ہوں۔ بیوی بولے کبھی تو ٹرائی کر کے دیکھیے۔ چنانچہ ایک مرتبہ سالہ کو کہا کہ جاؤ دیکھو فلاں جگہ کتا کتنا بچہ دیا ہے، چنانچہ کتیا کتنا بچہ دی ہے، تو وہ دیکھ بتایا کہ 5، بولا کہ دیکھو رنگ کیسا ہے، تو پھر دیکھنے گیا، پھر بولا کہ اس میں کتا کتنا ہے، کتیا کتنی ہے، پھر وہ دیکھنے گیا، یعنی 3 مرتبہ چکر لگا کر کے آیا، تب جا کر کے کام مکمل کیا۔ اب بربل کو بھیجا تو بربل نے تمام کام ایک ہی مرتبہ کر دیا کہ اتنا کتا، اتنی کتی، اس رنگ کا ہے۔ تو اب اس کو بہن سمجھائی کہ دیکھو کوئی آئندہ کام تجھے دیا جائے تو سب ایک ہی مرتبہ کر لینا۔ اب اتفاق سے ایک مرتبہ اکبر بادشاہ بیمار پڑا تو بھائی کو بھیجا، جاؤ ڈاکٹر کو بلا کر کے لاؤ۔ اب بھائی جو ہے وہ گیا اور ڈاکٹر حکیم کو بلا کر کے لایا، اور ساتھ میں کیا ہے کفن کا کپڑا بھی لے آیا، اور قبر کھودنے والے کو بھی 3-4 کو لے آیا۔ تو بہن بولے کہ ارے تمہیں تو ڈاکٹر بلانے کے لیے کہا تھا، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ ہی تو کہے تھے کہ سب کام ایک ہی مرتبہ کر لیا کرو، تو اس لیے ہو سکتا ہے انتقال ہو تو بار بار جانا پڑے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو صلاحیت نہیں دیتے، تو اس لیے اچھے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، جو آدمی جس لین کا ماہر ہو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول یہ فرمائے کہ قیامت کے قریب اکثر لوگ نکمے ہو جائیں گے کہ وہ ساری ڈگری اور سارے عہدے، اس لیے جس شعبے کے اندر جو آدمی جس چیز کی مہارت رکھتا ہو اس کی قدردانی کریں، اور جو آدمی کسی چیز کے اوپر کام کر رہا ہو تو یہ نہیں کہ ہم بھی وہ کام کریں، ہم وہ کر لیں گے۔ ہر ایک کو اللہ جس طرح ہر ایک کی شکل الگ ہے، حسن کسی کا زیادہ کسی کا کم ہے، مالداری کسی کی زیادہ کسی کا کم ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ عقل بھی کسی کو کم کسی کو زیادہ دیے ہیں، اس پر صبر کرنا چاہیے۔ تو آج جمعہ میں 116 کا بیان ہوا، انشاءاللہ 125 میں نے لکھا ہے، آئندہ ہفتہ اس کو پورا کر کے انشاءاللہ اس موضوع کو ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو علامات قیامت میں جو برائی بیان کی گئی ہے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔